سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم jidung sarpai ya Rabb jidung sarpai ya Rabb jidung sarpai ya Rabbi wa karamau wa tajimau wa rib'atau wa mahabbatau wa bira wa salim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi falahadun abarabi qalila minhu ala nami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja sabatuhu likulli hawlin minal ahwali mughattahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka indahulul lil hadithil amami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walayadi Rasulullahi ja'aka bi izil karim tajalla bismi muntakhimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami fa inna min judika dunya wa darat
ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي الثاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الثاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الثاني والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الرحمن الرحيم الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر خير المأمون بجانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة والكرام أجمعين وثم إلى روح خصوص واقف هذا المهجي سائر وأصول وفروع وثم إلى روح خصوصا ورب أرواحنا وأجسادنا يجي عبد الخالق بن أحمد وإلى روح المجيد بن أحمد وإلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي وإلى روح خصوصا مؤلف كاشفة السجاء الشيخ العالم محمد نوي بن عمر وإلى روح الشيخ الخطيب البليغ مؤلف كتاب كنز النجاح والسرور والشيخ الخطيب البليغ عبد الحامد بن محمد علي بن عبد القادر قدس المجيء الشافعي وإلى روح خصوصا مؤلف كتاب نصائح العباد الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح خصوصا كيجي صديق بن هجي مغني كيجي سبيل الرشاد كيجي عبد الحليم حسين كيجي شريف الدين عبد الغني كيجي سيف الدين أمسك كيجي أحمد حلواني بن كيجي محمد زين كيجي محسن حسن سيد عبد الله مغني وإلى سمان تريد مثل ناصر بن فلان وإلى روح خصوصا كيجي أحمد جنيدي عبد الرحمن حسبي كيجي محمد يونس بن محمد كيجي مشهور الشريدي وحسن مرزوق كي دكتور أحمد في فترة يدور حجنا ويجي عبد السلام وإلى خصوصا سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاوي إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين أينما كانوا مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وعمامنا وخالاتنا وأساتذتنا في الدين أن الله تعالى غشيهم برحمة المغفرة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شرعنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Segenap DKM pengurus Masjid Jami Ar-Ridwan, khusus Ketua DKM Masjid Jami Ar-Ridwan, akhina fillah da'inallah, Ustaz Haji Harifatur Rahman M.A. Ta'ana lebih utuli hayati wa nafa'ana bi ulumi, serta pengurus yang lainnya hadir tengah kita, guru kita Ustaz Dr. Haji Muhammad Yasin Rashid,
juga Bapak Jawariman, Bapak Kurni, dan juga para orang tua para asatidz yang lain serta Taufik Satam, juga hadirin sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah di mana kita cintai. Mudah-mudahan langkah kita, niatan kita senantiasa dalam keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita bahas kitab Safinatun Najah, kita baca doa khusus di bulan Safar. Ya mudah-mudahan insyaallah manfaat ya. Jauhkan dari kita mencintai kita jamaah kita semua daripada musibah, daripada malapetaka, bencana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billah min syarri hadzal zamani wa ahlihi wa a'udzu bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudsika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri هذه السنة وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر شهر الصفر يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين. اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر يا مالك الدنيا والآخرة يا عالما بما كان وما يكون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يا أزلي يا أبدي يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفني عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين يا رب العالمين. قبول إن شاء الله. Halaman 10. Syurutus Shalah. Halaman 10, Syurutus Shalah. Halaman 10 paling atas barisnya ya. Tabarukan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus salati thamaniyatun at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari wat taharatu anin najasati fi thawbi
wal badani wal makani wa satrul aurati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati al-ahdath ithnani asghar wa akbar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anna wa ankum. Qala faslun ay hadza faslun, ini suatu fasal bahasan mengenai tentang syurutus shalah tsamaniyah, tentang syarat-syarat salat ada 8. Ya, syarat-syarat salat ada 8. Taharatul hadatsain, yang al-awwal suci daripada 2 hadas. Ya, 2 hadas. Jadi kalau ada orang falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha sholatu. Kalau ada orang lupa, bayang lupa nggak pakai wudu, punya hadas, nggak sah salatnya, lupa dia habis kentut, lupa bayang nggak pakai wudu, nggak sah salatnya. Falau shalla biduniha, biduni tahara, walau nasiyan, sekalipun dia lupa, padahal dia lagi punya hadas kecil atau ada apalagi hadas besar, yang sembahyang aja, ya, dilupa, tetap nggak sah. Walau lam tasihha salat. Tapi kata Syekh Nawawi, wa fi suratin nisyan yuthabu ala qasdihi duna fi'lihi. Sekalipun lupa dia dalam keadaan hadas yang sembahyang aja, tetap diberikan pahala. Ya, qasadnya dia, niatannya dia cakep. Lupa sampai mau lupa. Lupa bukan kita yang mau. Karena manusia itu memang al-insan mahallul khata'. Manusia itu tempatnya lupa, khilaf. Tapi enggak sah salatnya, ulang, bayang ambil wudu dulu kalau dia hadas kecil, kalau dia hadas besar mandi janabah. Nggak ada air dia tayamum, nggak ada air dia tayamum. Taharatul hadatsain, harus suci daripada 2 hadas. Kalau hadas kecil terangkat hilang dengan wudu. Hadas besar terangkat hilang dengan mandi janabah. Nggak ada air dia tayamum. Dulu Kiai Masyuri Syahid Allah yarham, ya, kan sunnah sebelum kita mandi janabah itu wudu. Sunnah. Ya. Sunnah sebelum mandi janabah wudu. Ya. Maka ketika dia udah mandi dan tangannya nggak megang kemaluan depan atau belakang, ya maka nggak wudu lagi. Tapi bisa nggak mandi ke tangan kita nggak megang maluan? Mohon maaf. Bisa nggak megang kubul atau dubur? Ya, kalau nyentuh kubul dubur ya batal, wudu lagi. Suka ada yang nanya, Ustaz, udah mandi janabah, kenapa wudu lagi? Tangan kemana tangan nih? Gitu. Tangannya megang nggak dan wudu nggak sebelum dia mandi janabah? Kalau sebelum mandi janabah nggak wudu, ya tetap wudu. Wathani taharat anin najasah, suci daripada najis. Najis yang enggak dimaaf. An-najas allati la yu'fa anha. Najis yang enggak dimaaf. Ya, fi thawbi ay fil malbus. Di baju. Ayil malbus min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakati.
Ya, mau di baju kayak di kain, celana, sorban, imamah, peci, sama udah. Nggak ada najis. Nggak boleh ada najis yang gak dimaaf. Allati la yu'fa anha. Wal badan, taharah suci daripada najis di badan. Suci badan, suci pakaian kita, suci kain kita, suci peci kita, suci sorban kita, suci apa lagi? Celana, mau dalam kayak mau luar, baju, kaos kutang, kaos dalam atau yang di luar, pakai jaketnya harus suci daripada najis yang nggak dimaaf, nggak diampuni. Karena nanti ada najis yang dimaaf. Ya, dan najis yang dimaaf. Wal badan, ya, suci daripada najis di badannya, bersihin dulu mau sholat. Kan syurutus sholat, ya, syurutus sholat. Ya, termasuk juga suci daripada badannya itu najis yang ada di dalam hidungnya. Lidakhili anfihi wa lidakhili famihi, dalam mulutnya, mohon maaf, suci. Bukan yang zahir doang, yang di hidung. Makanya kalau wudu, kenapa orang disuruh istinsyak? Oh, istinsyak, ngirup air dalam sampai sunnahnya itu afdalnya ini berasa perih. Tuh, tulang hidung tuh berasa. Aduh, tapi begitu, biar mohon maaf, upilnya keluar, kotorannya. Ya kan najis tadi itu, najis di badan. Kadang bisa jadi orang yang zahirnya doang yang dilihat. Sunnah padahal itu, nah itu hikmahnya begitu. Istinsyak, ngirup air dalam ke hidung kita tuh. Nanti istinsar, buangnya. Orang mari telan. Puyeng pala. Mari pulangnya Pak. Ngalamin gak tuh? Kayak waktu kita gurah suara. Dulu saya gurah suara tuh Ustaz Syafi'i Ahmad, Kebon Baru. Kayak daun senggugu itu. Perih, masuk dari hidung. Masya Allah. Gurah suara Ustaz Syafi'i Ahmad, Kebon Baru. Allah yarham. Masukin air kemari nih. Waduh, hari kemari. Waduh. Pada rontok nih. Minyak-minyak, balgam kalau bahasa kitab Ta'limul Muta'alim Asy-Syaikh Az-Zarnuji itu di pala gitu atau di sekitar otak itu dikerubungin, diselimutin namanya balgam, minyak lendir. Pada turun mana? Nih lewat mulut. Syafi'i Ahmad Allah yarham. Masukin air dalam hidung, suruh tuntang jangan begitu, masukin begitu. Waduh, ini keluar mulut kayak orang buang reak. Tapi nggak boleh diputusin, biar keluar sendiri, dialami turun sendiri. Jadi nggak boleh, mohon maaf, nggak boleh. Biarin dia keluar, kita nganga kayak gini. Pegang panci masing-masing, pegang ember. Begini aja deh, 1 jam 2 jam. Jangan diputusin, biar keluar semua tuh, lendir, balgam. Dari minyak tuh. Nah, itu yang bikin orang apa dalam kata Asy-Syaikh Az-Zarnuji itu bikin lupa. Pilek segala macam itu yang bikin pusing gitu. Gurah suara. Sekarang kapsulnya sudah ada itu. Jadi dalam hidung, nah itu ya buang. Dalam mulut, ya, aufam, ya, juga disuci juga. Ya, ainihi atau di matanya, tai, belekan, macam itu. Ya, kalau wudu kan apa itu? Ya. Dikenain semua itu. Ya. Jadi yang dalam mulut, dalam hidung, dalam mata atau belekan segala macam tai mata gitu. Karena kan Allah Maha Suci, enggak nerima kecuali dari yang suci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Begitu amat sih mau sholatnya. Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Kita mau menghadap zat yang Maha Suci. Wal makan,
Juga suci dari apa tempat. Tempatnya itu sajadahnya, karpetnya, ya, tikernya, suci juga sama itu. Dibawa asam-asam kagak nih? Kayak tikus sampai kucing segala macam. Jangan tuh sejadah ada puluhan tahun nggak dicuci-cuci. Naruh sembarangan. Nggak diganti-ganti, nggak diganti sih nggak apa-apa. Yang penting nggak dirawat. Suci. 4 apa itu? Tempat kita sujud. Wasatrul amrati. Yang ketiga apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Menutup aurat kita. Kalau kayak Syekh bin Abdul Ghani itu kalau kita ruku kelihatan pusar kita, orang lihat depan kita majlis takhatub. Di majlis takhatub maknanya kalau lagi interaksi kita lihat kita depan gitu ya nih. Saat lagi ruku ini depannya kita lihat tuh pusarnya dia. Batal suruh tutup tuh. Kecuali dia nutup dia sadar gitu. Langsung itu tutup dia nih apa namanya? Kancingnya buru-buru. Tapi kalau orang sembahyang di atas, kita di bawah lihat, mohon maaf ya, pahe orang. Itu kelihatan. Pakai kain kita di bawah. Nah, kelihatan tuh pahenya. Enggak batal kalau dari bawah. Kalau fitah itu enggak batal. Kalau fitahat enggak batal. Kalau fi fauq batal. Bagi Syekh bin Abdul Ghani Allah yarham basmol. Kita ruku, kelihatan tuh pusar. Dari atas tapi ngeliatnya. Mas, batal tuh. Auratnya kebuka. Tutupin dulu, batal ulang lagi. Tapi nggak batal wudu. Gitu. Tapi kalau orang sembahyang di atas, atau kita iseng ada orang lagi sujud, gitu kan? Tinggal lihat tuh pahanya, enggak ada di bawah enggak. Jadi ada tafsil di situ. Ya. Musatrul aurah. Di auratul rajul fil shalah ma baina surrah wa rukbah. Auratul rajul fil shalah ma baina surrah wa rukbah. Auratnya rajul ketika salat, tutupin pusar, tutupin lututnya dia. Ya, tapi jangan cekak juga, mentang-mentang pusar ketutupan, dengar ketutupan begitu nanti ngangkat bagaimana? Lebihin. Ya kali gitu mungkin sampai tahu kita nggak tahu mungkin orang ya nggak ada bajunya, mohon maaf misalnya ya nggak ada kainnya, dia punya celana kayak celana jojon, mohon maaf tahu nggak bawanya jojon. Nanti punya kain, yang penting mau pusar ketutupan, dengar ketutupan kan, bayang mah. Ini mah ngablak nggak apa-apa kan? Ya, cuman adab aja. Siapa tahu ada orang nggak punya baju kan begitu ngomongnya. Ya, kalau kita ada baju mah alhamdulillah ketutupan semua. Nah orang yang baju mah nggak punya baju bahasanya. Dadanya ngablak laki ya, laki bukan perempuan, laki deh. Betisnya ngablak, bisa nutupin pusar lebihan dikit, dengkulnya lebihan dikit. Jadi jangan keangkat ketika rukunya aja itu. Yang berabe kan ketika lagi disujud, berabe keangkat begitu. Cuman adab, ya kan kita kalau disuruh ihsan, ya disuruh cakep bahasanya, disuruh indah, ibadah. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Ya. Dan kita disunnahkan itu seafdal-afdalnya baju, seafdal-afdalnya pakaian kita yang indah, tajammulnya dengan ihsan ketika sholat. Pakai minyak wanginya segala macam. Still bahasanya kalau mau sholat, cakep dah kalau mau sholat, dianjurkan itu. Wasatrul aurah. Kalau perempuan auratul rajul, auratul mar'ah fi shalah jami'ul badan ilal wajha wal kaffain. Kecuali wajah telapak tangan. Perempuan seluruh tubuhnya aurat dia. Kecuali muka telapak tangan. Berarti kakinya aurat. Lehernya bawa lehernya. Ini kalau pakai mukena gimana tuh? Nah, perhatiin tuh bininya. Kelihatan enggak kan nih? Pakai apa itu? Pakai mukena. Ya. Contoh ini. Ini orang-orang fikih begitu mengadainya. Kena begini. Ini muka nih, ini batal. Ini
Mesti kan dia begini. Gitu. Kalau begitu tuh. Jangan sampai lihat bawah ini ningser. Nih. Kan auratul mar'ah fi shalah jami'u badaniha illa al-wajha wal kafain. Wajah doang boleh kebuka, boleh ngablak tuh perempuan di sini. Wajah kan tinggi mari sini gitu. Jadi kalau pakai timbuk kena begini gimana begini nih? Bisa anak sekolah tuh. Anak sekolah lo. Kalau kita enggak gitu ini ngomel-ngomel. Ini lehernya kelihatan. Sini begini. Emang ini dibilang wajah, Pak? Ini wajah bukan? Bukan. Nah, hadirin sekalian, tadi ada najis. Ini balik lagi sebenarnya ada yang kelewatan nih. Sedikit wa'lam anna najasa ala arba'ati aqsam. Ada 4 klasifikasi najis. 4 macam najis. Ada qismun la yufa anhu fi thawb wal ma'. Ada najis yang memang enggak dimaaf, mau di baju, mau di atau di air enggak dimaaf deh. Ya, kalau banyak tuh. Mau di baju kayak mau di air enggak dimaaf dia. Darah kelihatan banyak banget, ya, najis. Kelihatan banyak udah. Lagi di air berwarna berubah tuh darahnya gitu kan misalnya. Maaf. Bisul pecah, belebak sini bajunya nanahnya ya perlu dibuka. Enggak dimaaf udah. Ada qismun yufanhu. Ya, ada model yang memang dia dimaaf tuh najisnya. Wa huma la yudriku tarful mu'tadil. Dia memang enggak kelihatan kalau kita mata. Kalau kita delengin baru kelihatan, tahu delengin nggak gitu? Kalau kita pelototin darah nih gitu deketin gitu. Tapi kalau sekidarnya dari gini kita nggak kelihatan ya udah maaf gitu. Kecuali mau kelihatan gede gitu, belebaknya gede gitu kan. Ini memang dikit doang udah. Emang mala yudrihu ka tarful mu'tadil gitu. Yang ketiga ada waqismun yufa'anu fi thawbi dunal ma'. Ada memang darah ada najis yang memang dia dimaaf kalau di baju tapi nggak di air. Ya, tadi itu darah yang sedikit, ada qalil dam. Yang sedikit kalau kita ngelihat, nggak lihat kalau kita delengin baru kelihatan. Ini kayaknya darah nih. Nah, kita delengin begitu. Itu namanya nyari-nyari. Nah, kayak jangan nyari-nyari. Kalau secara kelihatan emang nggak kelihatan. Kalau didelengin kelihatan. Nah, kalau najis hitungannya gitu Pak, yakin. Kalau kita emang nggak yakin ya udah buka ganti sama yang kena najis gitu aja dah ya. Al yakin la yuzalu bisyak. Yang namanya yakin tuh jangan pakai ragu-ragu. Aku nggak yakin nih cipretan hujan nih kayaknya kotor nih, kayaknya bekas tai anjing tai kucing, buka. Jangan bikin ini hati celah jadi ragu-ragu. Buka kagak ya, buka. Tadi kecipretan tuh orang naik motor, kita lagi jalan naik motor nggak kire-kire, lagi hujan kita cipratannya kena, ya bahasa nih batal nih gimana nih Ustaz nih? Kalau emang melek tuh air kagak ada campurannya, kita lihat gitu nggak ada tai kucing, mohon tai anjing segala macam, tai tikus nggak ada, emang air doang sama tanah di situ suci kan asalnya air hujan apa? Suci mensucikan. Boleh nggak wudu pakai air hujan? Boleh. Lagi hujan gede, kita wudu aja gitu Pak. Wudu boleh nggak? Boleh. Mandi janabah boleh nggak pakai air hujan? Boleh. Karena air hujan itu sifatnya tahir mutahhir, suci mensucikan. Zatnya suci dan dia mensucikan. Kalau kita punya najis ada sekecil, nah kita wudu. Kalau kita punya ada sebesar, pakai air hujan kita mandi. Mandi air hujan. Suci mensucikan. Sama ke air laut, sama air laut. Air laut suci mensucikan. Kenapa dia suci? Banyak air hujan, air laut. Jangan air laut kolam renang. Ya, airnya lebih daripada 300 liter. 2 kullah. Suci mensucikan. Ya, wudu aja. Asal nggak berubah warnanya, rasanya, baunya. Begitu kan? Kalau air 2 kullah berubah warnanya, rasanya, baunya kayak air di pedok, ya jangan wudu di situ. Ini air banyak nih.
Air pedok lah banyak dikiriman. Ya udah berubah warnanya. Banyak pisang goreng lagi main wudu aja. Ya nggak begitu namanya. Cerdas-cerdas juga kita. Kecuali air yang di Cibodas tuh di mana Salah Bintana, benih lah kampung-kampung ya. Air mata air ngalir. Air Ciliwung airnya Ciliwung. Lagi Kali Grogol loh Pak, Kali Grogol tuh udah anu mah hitam banget tuh. Oh, pabrik hitam berubah udah. Kayak air dan Mogot tuh Kali Mukefar main wudu aja. Udah hitam. Bekas apaan tahu deh. Jadi kalau darah sedikit dimaaf ya. Yang secara kita kasat mata tuh zohir gitu nggak lihat. Tapi kalau dipelototin kelihatan nih kayaknya darah nih. Lagi kaca besar nyari-nyari sih bahasanya. Ya, nyari-nyari jadi berat. Makanya kata Allah Ta'ala intubdalakum stasukum mulai-mulai sih. Kamu jangan mulai-mulai. Udah dimaafin pakai diape? Pakai cari-cari bahasanya. Ada orang mulai gitu Pak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tinggalin maksudnya. Itu penyakit bahasanya. Menyesap. Ya, kalau bahasa Quran itu muzabzab. Atau muzabzab. Enggak punya pendirian. Ya, enggak punya kepastian, enggak punya prinsip. Nah, itu kayak Allah yarham ya Syekh Kiai Haji Mufid Mas'ud, pondok pesantren Sunan Pandanaran di Jogja itu. Waktu ada anak murid-murid yang pada nyetor 10 orang nyetor bacaan Quran, tahfiz Quran, lain-lain surahnya. Ada satu yang salah, keliru, ngulang balik lagi, dideblak sama beliau. Ini yang ngomong muridnya Ustaz Ahmad Yazid. Ustaz Ahmad Yazid kayak Subhan kan murid dari sana Syekh Mufid Mas'ud Pandanaran Jogja itu. Jadi kalau ada orang nyetor sama beliau kayak Mufid Mas'ud Sunan Pandanaran tuh 10 orang. Ini nyetornya surah yang berbeda. Yang satu Al-Ikhlas misalnya, yang satu Al-Baqarah panjangannya, yang satu Al-Baqarah, yang satu Al-Imran, yang satu An-Nisa misalnya, yang satu Al-Anfal. Tahu tuh. Ada murid satu yang bolak-balik ragu. Balik lagi, dideblak. Tapi mulai habis dideblak tuh berkah. Paling tajam ingatannya setelah dideblak tuh. Coba tuh kiai berkah tuh kiai. Iya, deblagan kiai. Iya, tirakatnya beda. Wah, tirakatnya orang Jawa, kayak Jawa. Oh, puasanya, ibadahnya, qiyamul lailnya, tirakatnya yang berat. Ya. Tirakat maksudnya ibadahnya gitu. Waroknya atau warok apiknya. Enggak makan sembarangan, enggak minum sembarangan gitu, apik. Ya. Begitu deblak, kan jadi ngeh tuh. Jadi orang yang ragu-ragu keluar setannya bahasanya. Akhirnya paling tajam ingatannya setelah dideblak kiai itu dia. Yang ngomong muridnya Ustaz Ahmad Yazid itu. Emang dia lagi nyetor juga bahasanya, dia tahu. Yang terakhir kismun yu'fa anhu fil ma' dunas saub. Ada model memang najis yang dimaaf kalau di air. Tapi enggak dimaaf kalau di baju, nempel. Apa tuh al-maita allati la dama laha sa'il? Binatang bangke yang enggak ada darahnya. Laler, yang apa laler enggak darah, enggak mengalir kan darahnya. Cicak apa itu. Tapi kalau di baju enggak dimaaf. Ya, ada bangke ada kita buka nih kita lagi gini-gini. Nah, dia laler nih ya. Kan enggak mengalir darahnya tuh, ya kan? Nah, kalau kita lihat ya buang. Tapi kalau di air enggak dimaaf itu. Bisa begitu ya. Luar biasa itu. Tapi nanti itu ada tuh. Ya. Najis yang dimaaf walaupun di kantongin apa ya? Tai kambing yang kering. Coba itu. Nanti ada hadisnya tuh, luar biasa unik gitu. Ada lagi kaidah dalam fikih itu al-jaf ma'al jaf tahir bila khilaf. Kalau kita kering, ada anjing kering, nggak jadi najis. Nah begitu. Tapi nanti tuh perkembangannya itu. Kita kering nih, nggak basah, tuh anjing agak basah, kering,
Thair suci bila khilaf. Nah, ada kaidah fikihnya. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. يا رفيع الشان ودرج اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. Dan muslimat minggu akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa 'ilzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilmal ulama'il 'amilin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, nafsin la tashba'u, du'a'in la yusma'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا كريم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وليس نرجو سواك فادري إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يوم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وليس نرجو سواك فادري إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يوم دنيا ودين. يا أرحم يا أرحم
وعلى المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع والرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وأهلك اليهوديين وأهلك اليهوديين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mohon maaf mohon ridha senantiasa insyaallah yaum tsulatsa lailatul arabiah bis sihah wal afiyah insyaallah amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh